السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں سکلین عباس جعفری، آپ کے ساتھ سیکنڈ ایئر کلاس کے ایک چھوٹے سے ٹاپک کی ڈسکشن کی طرف۔ ہومیوسٹیسس کیا ہوتا ہے؟ گو کہ ہومیوسٹیسس کو تھوڑا سا کنفیوز اسٹیٹ میں ایلیبوریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ کنفیوز اسٹیٹ ہرگز نہیں ہے۔ مثلا اس کا ایک ہی آبجیکٹیو ہے کہ یہ ہماری باڈی کے میٹابولزم کو ریگولائز کرتا ہے۔ کس طرح سے ریگولائز کرتا ہے؟ آپ سب بچے جانتے ہیں کہ موسم سرما میں آپ گرم کپڑے پہنتے ہیں اور گرم مشروبات کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ کا ریگولر باڈی ٹمپریچر 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ موسم سرما میں ایکسٹرنل انوائرمنٹ کا ریگولر ٹمپریچر ہمیشہ بلو 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ آپ ایک لمحہ کے لیے سوچ لیں کہ آپ نے گرم کپڑے، گرم کوٹ، جرسی، سویٹر یا گرم مشروبات کا استعمال کیوں کیا؟ یقیناً اس لیے کیا ہے کہ باہر کا ٹمپریچر خاصا ڈاؤن ہے اور آپ کی باڈی کا ٹمپریچر 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور ضروری ہے کہ آپ اپنے باڈی کے ٹمپریچر کو 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہی مینٹین کریں۔ لہٰذا آپ گرم کپڑے پہن کر، گرم مشروبات کا استعمال کر کے اپنے آپ کو ہیٹر میں چھپا کے، ایک گرم کمرے کے اندر چھپا کر آپ صرف ایک ہی کام کرنا چاہتے ہیں، اپنی انٹرنل باڈی اسٹیٹ کو، انٹرنل انوائرمنٹ کو، انٹرنل باڈی ٹمپریچر کو باہر کے ماحول کی ٹمپریچر فلکچویشن سے، تبدیلیوں سے بچا رکھنا۔ بس یاد رکھیے کہ اپنی باڈی کے انٹرنل باڈی اسٹیٹس کو ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی باڈی اسٹیٹ سے بچا لینا ہی ہومیوسٹیسس ہوتا ہے۔ اگر آپ اس میں ڈیفینیشن کی طرف آنا چاہیں، ویری سمپل، اٹ از جسٹ پروسیس دیٹ مینٹینس optimum conditions for enzyme action throughout the body as well as all cells۔ تو یہ ڈیفینیشن شو کر رہی ہے کہ آپ نے اپنے باڈی کے آپٹیمم ٹمپریچر کو برقرار رکھنا ہے۔ کیوں؟ کن کے لیے برقرار رکھنا ہے؟ تاکہ آپ کا انزائم ایکشن ساری باڈی کے اندر کنٹینیو رہ سکے۔ ثابت ہوا اگر آپ کے انزائمیٹک یا میٹابولک ٹمپریچر مینٹین ہے تو اس کا مطلب آپ کی باڈی نارمل رہے گی۔ تو پھر ہومیوسٹیسس دو لیول پر عموماً ہوگا، ایٹ دی باڈی آرگنزمک لیول، پورے جاندار کے لیول پر، جاندار کی باڈی پر ہو سکتا ہے، ایز ویل ایز آل سیلز، یا پھر سیل کے لیول پر بھی ہومیوسٹیسس ہو سکتا ہے with an other objective and other phase۔ ایک اور حوالہ سے اگر ہم ڈیفائن کرنا چاہیں تو میکانزم آف پروٹیکشن آف انٹرنل انوائرمنٹ آف آرگنزم اور سیل، یہ ایسا میکانزم ہے جس میں ایک جاندار یا کوئی ایک سیل اپنے اندرونی ماحول کو بچا رہا ہے، پروٹیکٹ کر رہا ہے، کس سے؟ فرام دی ہارمس آف فلکچویشنز آف ایکسٹرنل انوائرمنٹ، اپنے ماحول میں، اپنے بیرونی ماحول میں ہونے والے تبدیلیوں کے نقصانات سے۔ لہٰذا یہ بات ٹھہری کہ ہومیوسٹیسس دو طرح سے، آپ اپنے انزائمیٹک ٹمپریچر کو مینٹین کر لیں تب بھی درست ہے، تاکہ آپ آپٹیمم رہ سکیں تب بھی درست ہے، اور دوسرا آپ کسی نہ کسی طرح سے اپنے باڈی کے انٹرنل انوائرمنٹ کو ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی ہونے والے فلکچویشنز کے نقصانات سے بچا لیں، یہی ہومیوسٹیسس کہلاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، ہومیوسٹیسس کی ایگزامپل میں کنٹرول آف بلڈ گلوکوز کنسنٹریشنز ود ان لائف ود ان این آرگنزم، ایک جاندار کے جسم کے اندر گلوکوز کی مقدار کو برقرار رکھنا، کیونکہ آپ جانتے ہیں گلوکوز کا لیول ایک آرگنزم کے اندر شفل کرتا رہتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی وہ مینٹین ہو جاتا ہے۔ جو مینٹیننس آف گلوکوز لیول ہے، یہ ہومیوسٹیسس میں لی جائے گی۔ سیکنڈ ایگزامپل ہے کنٹرول آف باڈی ٹمپریچر، اپنے جسم کے باڈی ٹمپریچر کو برقرار رکھنا، آپٹیمم کنڈیشنز میں رکھنا، جو کہ اوپر ایلیبوریٹ کر دی گئی ہے۔ تھرڈ، ایڈجسٹمنٹس آف بریتھنگ ریٹس آف an organism or adjustment of heart rate within an organism۔ تو جانداروں کے اپنے سانس کی رفتار کو یا پھر اپنے اندر ہونے والی ہارٹ ریٹ کو بھی مستقل رکھنا، سانس کی رفتار جو کہ 1 منٹ میں ہونی چاہیے، ایگزیکٹ وہی ہونی چاہیے، کم یا زیادہ نہیں۔ اسی طرح سے باڈی کا ہارٹ ریٹ، ہارٹ بیٹ
پمپنگ آف دی ہارٹ کو کانسٹنٹ ریٹ کے ساتھ ہونا چاہیے. دیٹس یور باڈیز ہومیوسٹیسس. تب آپ نارمل ہیں, تب آپ آپٹیمم کنڈیشنز کے اوپر رہ رہے ہیں.